روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران ایک شخص نے ایک بڑا انوکھا واقعہ دیکھا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم باب سلام سے داخل ہوئے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب پہنچے تو ابھی ہم سلام پیش کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک شخص نے جب یہ دیکھا کہ جو سیکیورٹی پرسن ہے جو سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بائیں طرف ہوا تو اس نے چھلانگ لگا کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے ساتھ اپنا کپڑا لگایا اور واپس آ گیا۔ جب سیکیورٹی لوگوں نے دیکھا تو ایک دو اور بندے آگے اور انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور پکڑ کے زمین پر الٹا اس کو لٹا دیا اور اس کے ہاتھ پیچھے ایسے باندھ دیے اور ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ اب یہ صاحب جو پیچھے کھڑے تھے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا جو نیچے فرش پہ لیٹا ہوا تھا، جب میں اس کے پاس پہنچا کہ تم پاکستانی ہو؟ اس نے بتایا ہاں میں پاکستانی ہوں اور میں قصور کے پاس کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیکیورٹی پرسن جو کہ مدینہ المنورہ میں سنہری جالیوں کی سیکیورٹی پہ مامور تھا اس سے کہا کہ یار اس غریب نے ہاتھ لگا لیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس نے کال کر دی تاکہ تھانے والے آئیں، پولیس اسٹیشن اس کو لے کے جایا جائے۔ اتنے میں اس نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ پلیز کو نہ لے کے جائیں، اس نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو کون ہو؟ یعنی سیکیورٹی والے، سعودی سیکیورٹی والے نے اس پاکستانی سے پوچھا جو قصہ سنا رہا ہے۔ تو اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکالا اور ان کو بتایا کہ یہ دیکھیے یہ میرا کارڈ ہے اور میں یہاں پر یعنی کہ پاکستان امبیسی میں کام کرتا ہوں، ایک اچھے بھلے بڑے عہدے پہ۔ تو ناظرین ہوا یوں کہ انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم اجازت نہیں دیتے، اس نے جرم کیا ہے تو اس کے جرم کی اس کو سزا ملے گی۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ عربی نہیں آتی تھی اور اس سیکیورٹی پرسن کو انگلش نہیں آتی تھی جس نے پکڑا ہوا تھا اس بندے کو۔ تو اس نے اسے کہا کہ کسی انگلش بولنے والے کو بلاؤ، میں اس کے ساتھ اس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک بندے کو کال کی، سعودی سیکیورٹی والے نے، ایک بندہ آیا اور وہ پاکستانی تھا اور وہ مدینہ المنورہ میں سیکیورٹی والوں کی ہیلپ کرتا تھا، جیسے کہ مطلب فری میں والنٹیرلی ہیلپ کرتا تھا، اور وہ مدینہ منورہ کی سیکیورٹی ظاہر ہے کہ اس سے بڑا تو اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ اس نے ان سے بات کی کہ بھائی ترجمہ کرو، ان کو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس سے؟ تو سیکیورٹی والے نے کہا کہ نہیں، بالکل الاؤ نہیں ہے کہ یہ ایسی حرکت کرے، اور ہم ابھی بس آ رہی ہے سیکیورٹی، ہم اس کو تھانے لے جائیں گے۔ اب اس نے سے کہا کہ اس کا جرم مطلب جالیوں کو ہاتھ لگانا ہی ہے۔ تو عربی نے اس سے کہا کہ اس سے کہو کہ جالیوں میں اندر یہ کیا دیکھنا چاہتا تھا، جالیوں کے اندر کیا ہے؟ یہ جالیاں ہیں اور اندر ایک پتھر کی دیوار ہے، اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار ہے۔ تو یہ پاکستانی صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ ہے تو اینٹوں کی دیوار، پتھروں کی دیوار ہے، لیکن یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار ہے، اس کی اہمیت ہی کچھ اور ہے، اور ہم پاکستانیوں کے لیے تو یہ جنت میں سے، تو جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کہ جو در کی اینٹیں بھی ہیں تو ان کی بھی کیا ہی بات ہے۔ تو سعودی نے کہا نہیں، اینٹیں تو اینٹیں ہی ہوتی ہیں، اس میں یہ کیا بات ہے، یہ ایسا کیوں تم لوگ پاکستانی سوچتے ہو؟ تو یہ پاکستانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ایک لاجیکل ریزن دی۔ میں نے سے کہا غور سے سنو، تمہارا بادشاہ کون ہے؟ یہ ہے اس کا نام، سعودیہ کا بادشاہ۔ اس نے کہا کہ اس کا ایک محل ہے، کیا میں اس کے محل کو جا کے ہاتھ لگا سکتا ہوں، یہاں کھڑے ہو سکتا ہوں؟ انہیں کہا نہیں، بالکل نہیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ بادشاہ کی محل کی اینٹوں کو بھی ہاتھ لگائیں، وہاں جائیں، سیکیورٹی کی ریزن ہے وغیرہ۔ اس نے کہا جو بھی ریزن ہے، بات یہ ہے کہ اس بادشاہ کی جو وہ اینٹیں ہیں وہ تمہیں اتنی عزیز ہیں کہ تم اینٹوں کو بھی لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانے دو گے، دیوار کو بھی نہیں لگانے دو گے۔ تو یہ تو شاہ دو جہاں ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب وضو فرماتے تھے تو آپ کا وضو کا پانی جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی جو ریلیٹڈ جو استعمال شدہ چیز ہوتی تھی وہ اس کو محفوظ کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی جو اینٹیں ہیں تو کیا یہ رسول اللہ کا
جو ہے وہ ان سے نسبت نہیں ہے۔ اس مسجد نبی کی ہر چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اس لیے ہمیں اس میں عمارت نہیں نظر آتی، ہمیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، مسجد ہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، اب یہیں پر تو موجود ہیں۔ تو اس مٹی کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، یہ تو مٹی بھی ہمارے لیے بڑی تبرک ہے، کیا باتیں کرتے ہو تم۔ تو اس پہ وہ سعودی خاموش ہو گیا جب اس نے یہ کہا کہ تمہارے بادشاہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، یہ تو شاہد دو جہاں ہیں جن پہ قرآن کریم نازل ہوا۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے بھی جو محبت رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے بھی درجات بلند کر دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینے سے جو محبت رکھے اس کی کیا بات ہے۔ اسی لیے الصمد میڈیا پہ میں آپ کو مدینہ 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 کرتا نظر آتا ہوں، اور مدینہ کے متعلق بتاتا رہتا ہوں، اس لیے کہ مدینہ کی نسبت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ سعودیوں نے وہ تمام گھر بھی گرا دیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے گھر تھے، جو انہوں نے بالکل سارے گرا دیے۔ اب وہ کنواں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عشرہ مبشرہ کے قدمین یہاں پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، جو مسجد قباء کے ساتھ ہے، بیر عریس یا جس کو آپ بیر خاتم بھی کہتے ہیں، وہ کنواں اس کا نشان تک مٹا دیا۔ اور وہ کنواں جو کہ حضرت طلحہ الانصاری کا کنواں تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی جا کے نوش فرماتے تھے، اور وہ اس کنویں کا تو تعلق بھی ظاہر ہے کہ کہانی بھی ہے کہ آپ نے وقف کر دیا تھا اسلام کی خاطر اس پورے باغ کو، تو اس باغ کے لیے آپ نے صرف ٹائلز میں 3 دائرے بنا دیے۔ اگر مسجد کے اندر بھی وہ کنواں رہ جاتا تو کتنی اچھی بات تھی، جیسے صفا مروہ کی پہاڑی ہے۔ تو ناظرین یہ نشانیاں تو بہت قیمتی تھیں، بہت قیمتی تھیں، ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق کرتا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ جزاکم اللہ خیر۔ باب رحمت کھلا ہے سبھی